نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وبارك وسلم۔ جامع ترمذی میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے 3 شخصوں پر لعنت فرمائی ہے۔ کون کون سے؟ نمبر 1، وہ شخص جو لوگوں کی امامت کروائے مگر لوگ اس کو ناپسند کرتے ہوں۔ نمبر 2، ایسی عورت جو رات اس حال میں گزارے کہ اس کا شوہر اس پہ ناراض ہو۔ اور تیسرا، وہ شخص جو حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح سنے مگر اس کا جواب نہ دے، یعنی نماز جماعت کے ساتھ نہ پڑھے۔ تو اس حدیث پاک سے ہم سب مسلمانوں کے لیے عبرت ہے۔ جو امامت کرواتے ہیں ان کے لیے بھی عبرت۔ وہ کیسے کہ زبردستی کسی قوم کے امام نہ بنے کہ لوگ ان کی امامت کو ناپسند کرتے ہوں۔ اب امامت کے ناپسند کرنے کی کیا صورت ہے؟ وہ یہ ہے کہ امام کے اندر کوئی غلطیاں کوتاہیاں ہوں جس کی وجہ سے لوگ جو ہے اس سے نفرت کرتے ہوں اور اس کو امام بنانا ناپسند کریں۔ تو اس لیے ائمہ کرام جتنے ہیں ان کو دیکھ لینا چاہیے کہ ان کے اندر کوئی ایسی بات تو نہیں ہے کہ جو شریعت کے خلاف ہو اور اس طرح لوگ ناپسند کریں اور اللہ تعالیٰ کی لعنت کے مستحق ہوں۔ میرے استاد کریم حضرت قبلہ شیخ الحدیث والتفسیر حضرت علامہ مولانا مشتاق احمد صاحب میروی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اللہ ان کے درجات کو بلند فرمائے، اللہ ان کی مزار پہ کروڑہا رحمت نازل فرمائے اور ان کے مزار کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنائے۔ جب انہوں نے یہ حدیث پڑھائی تھی تو انہوں نے ساتھ یہ فرمایا تھا، بعض اوقات لوگ بلا وجہ امام پہ ہٹ کرتے ہیں اور امام کے بارے میں باتیں کرتے ہیں، حالانکہ امام کے اندر کوئی کمی کوتاہی ہوتی نہیں ہے، خواہ مخواہ جو ہے وہ نفرت رکھتے ہیں امام صاحب سے۔ اگر بلا وجہ لوگ مقتدی امام سے نفرت کرتے ہیں، امام کو ناپسند کرتے ہیں، اس صورت میں بجائے امام کے اوپر اللہ تعالیٰ کی لعنت برسنے کے انہی لوگوں پر لعنت برستی ہے۔ تو اس لیے جو مقتدی حضرات ہیں ان کے لیے بھی اس میں سبق ہے کہ خواہ مخواہ امام سے نفرت کر کے اور امام کے بارے میں نہ جانے کیا کیا باتیں کر کے لوگوں کو بھی متنفر کرتے ہیں اور لوگوں کو بھی جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے سے روکتے ہیں، تو اس طرح ان کے لیے یہ بہت بڑا سبق ہے آج کے اس درس کے اندر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی روشنی میں کہ خواہ مخواہ جو ہے کیچڑ امام پہ نہ اچھالا کریں ورنہ جو ہے خود اللہ کی لعنت کے مستحق ہو جائیں گے۔ اسی طرح دوسرے نمبر پر عورت ہے۔ عورت اپنے شوہر کی نافرمانی کر کے سو گئی اور اس طرح رات اس کی شوہر کو ناراض کر کے سونے کی حالت میں گزر گئی،
تو اس صورت میں ساری رات اس پہ اللہ کی لعنت برستی رہے گی جب تک وہ اپنے شوہر کو راضی نہ کر لے، خوش نہ کر لے۔ تو اس لیے شوہر کو خوش رکھنا ضروری ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورت پر سب سے زیادہ حق اس کے شوہر کا ہے۔ تو ماں باپ کے حقوق بھی ہیں، باقی رشتہ داروں کے بھی حقوق ہیں، لیکن حضور فرماتے ہیں سب سے زیادہ حق عورت پر کس کا ہے؟ اس کے شوہر کا ہے۔ لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی میں عرض کرتا چلوں کہ بعض لوگ شادیاں کر لیتے ہیں، پھر ماں باپ کو بھول جاتے ہیں اور ماں باپ کی کوئی ویلیو نہیں سمجھتے، ہر موقع پہ وہ اپنی بیوی کی بات کو ترجیح دیتے ہیں۔ تو ایسی صورت میں حضور کا یہ فرمان ان کو سن لینا چاہیے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مرد پر سب سے زیادہ حق اس کی ماں کا ہے۔ تو اس لیے جن کے زیادہ حقوق ہیں ان کا بھی خیال رکھنا چاہیے۔ بہرحال تیسرے نمبر پر فرمایا کہ جو جماعت کے ساتھ نماز نہ پڑھے اس پہ بھی اللہ کی لعنت برستی ہے۔ بلا وجہ جو ہے وہ جماعت کو چھوڑ دے، اذان کے بعد آرام سے غفلت میں بیٹھا رہے، گپیں شپیں مارتا رہے یہاں تک کہ جماعت نکل جائے، پھر اٹھ کے اکیلے نماز پڑھ لے، تو ایسی صورت میں کتنی بڑی سخت وعید کہ اللہ کی ایسے شخص پر لعنت برستی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے آج کے درس میں جو کچھ بیان ہوا ہمیں ان باتوں سے بچائے، اللہ تعالیٰ کی رحمت کے مستحق ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس طرح اللہ کی لعنت سے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم بچ جائیں۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جو کچھ کہا صحیح عمل کی توفیق عطا فرمائے۔